بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسوب، تلچھٹ، ٹروبیڈیٹی۔ رسوب لغت میں بہنے والی چیز کے غلیظ اجزاء کے تہہ نشین ہو جانے کو کہتے ہیں، اور اطباء کی اصطلاح میں رسوب پیشاب کے اس جوہر کو کہتے ہیں جو اس کی ماہیت سے زیادہ غلیظ ہو اور اس میں اعلیٰ طریقے میں نظر آئے، خواہ پیشاب کی تہہ میں ہو، درمیان میں ہو یا اوپر ہو۔ جو تہہ میں ہوتا ہے اس کو رسوب راسب، تہہ نشین کہتے ہیں، اور جو درمیان میں ہوتا ہے اس کو رسوب معلق یعنی لٹکا ہوا، اور جو بلائی سطح پر ہوتا ہے اس کو رسوب غمام یعنی بادل کہتے ہیں۔ یہ لفظ ہر اس جوہر پر بھی بولا جاتا ہے جس کا قوام پانی سے زیادہ غلیظ اور ممتاز ہو، یعنی وہ رسوب پانی کے درمیان تیر رہا ہو یا بلائی سطح پر پھیلا ہو۔ رسوب کا نہ ہونا عدم نضج، کمی مادہ یا سدو پر دلالت کرتا ہے۔ تندرست اور دبلے پتلے، خصوصاً ریاضت کرنے والے لوگوں میں رسوب کم، اور مریضوں اور موٹے تازے آرام طلب خصوصاً آدمیوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ تندرست اشخاص کے بدن عموماً اس قسم کے مواد سے خالی ہوتے ہیں جو نضج پا کر پیشاب کے راستے خارج ہو جائیں۔ مثانہ میں پیشاب کتنا ہی غیر شفاف ہو، اس وقت تک غیر طبی نہیں ہوتا جب تک نارمل پیشاب کے اجزاء تیزابی عمل کے نتیجے میں تہہ نشین نہ ہو جائیں۔ کھاری پیشاب فاسفیٹ کی موجودگی کے باعث اور تیزابی پیشاب یوریٹس کی موجودگی کے باعث غیر شفاف ہو سکتا ہے۔ عام طور پر بولی نالی میں انفیکشن کے باعث پیشاب غیر شفاف ہوتا ہے۔ رسوب محمود، چکنا، سفید، یکساں، قارورہ کی شیشی میں تہہ نشین اور مجتمع رسوب نضج پر دلالت کرتا ہے، اور ایسے رسوب محمود کے لیے ضروری ہے کہ وہ گول، چکنا، مستوی اور لطیف ہو۔ نیز پیپ میں بو موجود ہوتی ہے اور رسوب محمود میں بو نہیں آتی۔ بلغم خام اور محمود قسم کے رسوب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ قارورہ کو ہلانے پر بلغم خام کے اجزاء منتشر نہیں ہوتے، جبکہ رسوب محمود کے اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں۔ رسوب محمود تمام بدن کے مواد کے پک جانے پر دلیل ہے۔ پیپ اور رسوب محمود میں فرق یہ ہے کہ پیپ کثیف ہوتی ہے اور رسوب لطیف ہوتا ہے۔ رسوب کی چند ایک اقسام ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ رسوب معلق، یہ رسوب قارورہ کے درمیان میں دکھائی دیتا ہے۔ رسوب غمام ابر، یعنی وہ رسوب جو قارورہ کے اوپر سطح پر نظر آتا ہے، یہ غیر طبی کیفیت مثلاً پیپ، سرخ خلیات اور بیکٹیریا کی موجودگی کے امکانات سے آگاہ کرتا ہے۔ رسوب ردی، اس کی اقسام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، خراتی، رندے کے چھلکوں جیسا، اس کی بھی 6 اقسام ہیں۔ نہالی، بوسی کی مانند، کرسنی، مٹر کی رنگت کی مانند، دشیشی، ستو کی مانند، سویکی، سوئیوں کی مانند۔ نمبر 5، سرخ اور زرد ہڑتال کے رنگ جیسا۔ نمبر 6، صفاہی، بڑے بڑے اجزاء والا۔ خراتی، رندے کے چھلکوں جیسا۔ اگر اس رسوب کا رنگ سفید ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ رسوب مثانہ کے زخم یا اس کے گل سڑ جانے کی وجہ سے آ رہا ہے، اور اگر اس کا رنگ گوشت کے دھون جیسا سرخ ہو تو وہ رسوب گردہ سے علیحدہ ہو کر آ رہا ہے۔ شفاہی رسوب بڑے بڑے اجزاء والا، گاہے نیلے رنگ کا اور گاہے گہرے سیاہی مائل اور کبھی مچھلی کے چھلکوں کی طرح چوڑے ہوتے ہیں، جو کہ اعضائے اصلیہ کے پرت یا جھلیوں کے چھلنے پر دلالت کرتے ہیں۔ کرسنی قسم کے رسوب جو اگر زیادہ سرخ ہوں تو گاہے جگر کے جلے ہوئے اجزاء یا کبھی گردے سے آتے ہیں، اور اگر زرد مائل ہوں تو پھر لازمی گردہ سے ہی آ رہے ہیں۔ نہالی، بوسی کی مانند، کبھی جرب مثانہ اور کبھی اعضاء کے پگھلنے سے آتے ہیں۔ مثانہ سے آنے کی صورت میں عضو تناسل کی جڑ میں خارش اور پیشاب میں بدبو، خصوصاً جب پیشاب سے پہلے پیپ بھی آ رہی ہو، اور اگر اخراج یا اعضاء کے پگھلنے سے آتے ہوں تو پیشاب میں سوزش، قوت ضعیف،
پیشاب کا رنگ سیاہی مائل اور اعضائے بول میں کوئی نقص نہ ہوگا۔ دشیشی ستو کی مانند اور سویکی سوئیوں کی مانند رسوب زیادہ تر خون کے اختراق سے پیدا ہوتا ہے اور گاہے اعضاء کے پگھلنے اور اس کی سطح کے چھلنے سے بھی آتے ہیں، مگر اس صورت میں رنگ سفیدی مائل ہوگا اور ایسے تمام رسوب امراض حادہ میں خراب اور مہلک ہوتے ہیں۔ نمبر 2، رسوب لحمی۔ مذکورہ بالا بحث میں آپ کو رسوب لحمی کا بھی حال معلوم ہو گیا کہ رسوب لحمی کن کن صورتوں میں گردہ سے آتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کے رسوب کا گردہ سے تعلق اسی وقت کہا جا سکتا ہے جبکہ رسوب لحمی میں لحمیت گوشت کی طرح ریشوں کا اتصال موجود ہو اور بدن میں اعضاء کے پگھلنے کی کوئی علامت موجود نہ ہو۔ نمبر 3، رسوب وسمی چکنا اور چربیلا۔ اس قسم کا رسوب اعضاء کی شحم اور سمین اور گوشت کے پگھلنے پر دلالت کرتا ہے، خصوصاً جب رسوب کا رنگ وسمی یعنی سونا جیسا ہو۔ اگر اس رسوب کی مقدار زیادہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ رسوب گردہ کے قرب و جوار سے آ رہا ہے۔ اگر رسوب دسمی کی مقدار کم ہو تو یہ رسوب گردہ کے علاوہ کسی دور دراز کے مقام سے آ رہا ہے، اور اگر پیشاب میں انار کے دانے کی شکل پر چربی کے ٹکڑے نظر آئیں تو یہ چربی گردہ سے آ رہی ہے۔ نمبر 4، رسوب مدی، پیپ والا رسوب۔ اس علامت کو واضح کرتا ہے کہ اندرونی اعضاء کا کوئی زخم رس رہا ہے، خصوصاً اعضائے بول کا زخم، اور اس کے ساتھ اگر رسوب محمود بھی طے نشین ہو تو زخم کی موجودگی لازمی ہے۔ نمبر 5، رسوب مخاطی، ناک کی ریزش جیسا رسوب خام اور گاڑھی خلط کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی یہ عرق النساء اور وجع المفاصل کے بحران میں آیا کرتا ہے اور اس کا آنا مرض کے واردات کو کم کرتا ہے، اور کبھی یہ برودت گردہ پر بھی دلالت کرتا ہے۔ نمبر 5، رسوب شعری، بال جیسا رسوب۔ اس کی وجہ کسی حرارت فائلہ کی وجہ سے کوئی لمبوتری رطوبت بستہ اور منجمد ہو کر سر کے بالوں جیسی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا رنگ کبھی سفید اور کبھی سرخ ہوا کرتا ہے، عام طور پر گردے کی نالیوں میں بنا کرتے ہیں اور اس کی لمبائی کئی کی بالش ہوتی ہے۔ نمبر 4، رسوب خمیری، خمیر کے بھیگے ہوئے ٹکڑوں کی مانند ضعف معدہ و امعاء اور سوء ہضم کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ گائے یہ رسوب بکثرت دودھ اور پنیر کے استعمال سے آتے ہیں۔ نمبر 8، رسوب رملی، ریت جیسا۔ اس بات کو ظاہر کرتا ہے گردہ یا مثانہ میں پتھری پیدا ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، یا دواؤں یا طبیعت کے عمل سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر برابر قرورہ کے ذریعے خارج ہو رہی ہے۔ اگر اس رسوب کا رنگ سرخ ہو تو گردہ سے ورنہ مثانہ سے آ رہی ہے۔ نمبر 9، رسوب رمادی، راکھ جیسا۔ یہ بلغم یا پیپ کی موجودگی کی علامت ہے جو کافی عرصہ تک پڑے رہنے سے یا احراق کی وجہ سے اس کے اجزاء میں یہ تبدیلی آ کر رسوب رمادی آ رہا ہو۔ نمبر 10، رسوب علقی، جونک، منجمد خون کے لوثڑے جیسا۔ اگر شدت کے ساتھ ملا ہوا ہو تو ضعف جگر کی علامت ہے، اور اگر اچھی طرح نہ ملا ہوا ہو مجرائے بول کے زخموں یا تفرق الاتصال کی علامت ہے۔ اگر قرورہ میں رسوب علقی الگ پڑا نظر آئے تو مثانہ یا عضو تناسل کے امراض پر دلالت کرتا ہے۔ امراض ارتحال میں اس قسم کے لوتھڑوں کا اخراج مرض کے تحلیل ہونے کی علامت ہے۔